ویلکم بیک ناظرین. اگر آپ مطلب جلسوں میں وہی سخت زبان استعمال کرتے رہیں گے, آپ جلسوں میں یہی نیریٹو بناتے رہیں گے کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں اور وہ امپوز کر دیے جاتے ہیں عوام پہ, آن دا سیم ٹائم آپ یہ بھی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اداروں اور عوام کے درمیان ایک خلیج لا رہے ہیں؟ دیکھیں کیا اچھا ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے عطا تارڑ کی وہ پریس کانفرنس دکھا دیتے ہیں جو اس نے سہیل افریدی کے خلاف شروع دن میں اس نے آ کے کی, پھر جو زبان استعمال کی طلال چودھری نے وہ آپ یہاں سنا دیتے قوم کو, پھر اس کے بعد آپ کہتے کہ جی یہاں تلخی ہے. دیکھیں مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ اشتعال آپ لوگ دلاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ انتشاری ہے. جب آپ اس کو دہشت گردوں کا سہولت کار کہیں گے, جب آپ اس کو کہیں گے کہ جی یہ فنڈنگ لے رہا ہے اور یہ ملک کے لیے رسک ہے, پھر اس کو کہتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھیں, دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, تو کون آپ کے ساتھ بیٹھے گا اس طرح؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ چیزیں اب چھوڑ دینی چاہیے, سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے, اور اب سنجیدہ کوششیں مجھے نظر نہیں آ رہی وفاق کی طرف سے, تو تب جا کے معاملات حل ہوں گے. ادروائز تو صوبہ ہے ظاہر ہے, اسی لیے تو آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہو رہی ہے کہ آگ یہاں لگی ہوئی ہے, محسوس بھی یہاں ہو رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس آگ کو بجھائیں. تو اس میں ہم سب چاہتے ہیں کہ چاہے وہ عسکری ہو چاہے پولیٹیکل ہو, یہ سارے ایک پیج پر ہو, تب جا کے مسئلے کا حل نکلے گا. جی تنگی صاحب, کیوں آگ کو بجھانے کا کام نہیں ہو رہا؟ سنجیدہ کوشش کریں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا, جو شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں. جی تنگی صاحب, دیکھیے سنجیدگی تو ثابت ہوتی ہے باڈی لینگویج سے, ان کی تقاریروں سے, ان کے کردار سے. تو سنجیدگی اگر میں یہاں پہ گالی شروع کروں اور پھر میں آپ کو کہوں کہ میں سنجیدہ ہوں, تو میرے خیال میں اپنے آپ کو سنجیدہ کہہ سکتا ہوں, لیکن سننے والے مجھے کوئی بھی مجھے سنجیدہ نہیں سمجھیں گے. دیکھیے کردار کو دیکھنا چاہیے, اسٹیٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے, تقاریر کو دیکھنا چاہیے کہ ایک چیف ایگزیکٹو جب 4 کروڑ عوام کا بنا ہے اور ان کا پہلا نعرہ یہ ہے کہ میں عمران کے عشق میں مارنا چاہتا ہوں, چاہے سب چیزیں ہیلتھ باڑ میں جائیں, ایجوکیشن باڑ میں جائیں, دہشت گردی باڑ میں جائیں, لیکن میں صرف اپنی لیڈر کے شوق میں مارنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہر ایک پولیٹیکل ورکر کی سوچ یہ ہے کہ جب اس کا لیڈر جیل میں ہوتا ہے وہ قانونی راستے پہ جا کے اپنی لیڈر کے رہائی کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, سٹرگل بھی کرتے ہیں, ان کا حق ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کا نظریات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک چیف ایگزیکٹو سیٹ پہ میں یا آپ آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے مجھے ایز اے چیف ایگزیکٹو 4.5 کروڑ عوام کا سب سے پہلے میں نے سوچنا ہے, میں نے دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں سوچنا ہے. اگر میں سنجیدہ بات کروں, اگر میں سنجیدہ تقریر کروں تو تب میں سنجیدہ لگوں گا, اور میں آپ بھی کہیں گے کہ میں سنجیدہ ہوں. تو میرے خیال میں جہاں تک سنجیدگی کا تعلق ہے تو سنجیدہ کوئی بات ابھی تک آئی نہیں سامنے. جہاں تک بریگیڈیئر صاحب کا تعلق کہ عوام پہ رحم کرے, میں آپ کے اس بات کے ساتھ 100% متفق ہوں کہ عوام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, عوام کے اوپر رحم کرنا چاہیے. ہم تو یہی چیختے ہیں, چلاتے ہیں اور آفر کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر صوبے کے پلا ہوئے بھوت کے لیے, صوبے کے 4.5 کروڑ عوام کے لیے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنا دے. اس لیے کہ کب تک بریگیڈیئر حسن کا بیٹا تیمور حسن جو اکلوتا بیٹا جو شادی سے 3 دن پہلے وہ شہید ہوتا ہے, خون کس کے ہاتھ میں دیکھ لے, اور میں کب تک اپنے نوجوان بچوں کو, ایک اکلوتا بیٹا جب شہید ہوتا ہے اور پھر اس کا سر پہ بریگیڈیئر حسن کڑے ہو کے جو تقریر کرتے ہیں, میں کیا کہوں, میں کیا میسج دے دوں چیف ایگزیکٹو صاحب کو یا پی ٹی آئی والوں کو؟ جی غضنفر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں بند کمروں میں فیصلوں کی جو بات ہوئی ہے کہ 4 بندے فیصلہ کریں گے, وہ پورے صوبے پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, آپ نے سب کو بلانا ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور وہی پالیسی دینی ہے جو کہ صوبے کی حکومت اور وفاق سے طے شدہ ہوگی. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں آپ ایک نیرو ویژن کی بات کر رہے ہیں, اس چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں. ذرا یہ سوچئے کہ جہاں تک جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں اور کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, پرسوں بھی ایک کیپٹن ہے آرمی میڈیکل کور کی اور ایک سگنل کا آفسر ہے وہ شہید ہوا ہے.
ہم سے پوچھیں جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، جنہوں نے فوج میں نوکری کی ہے، یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. ہمارا درد جانیے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ وفاق اور پروونشل گورنمنٹ دونوں پہ عائد ہوتی ہے. ان میں سے کوئی اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا، دونوں ذمہ دار ہیں اس چیز کی. میں کوئی یہ کہنا کہ صرف پروونشل گورنمنٹ ذمہ دار ہے، I not accept that. دونوں گورنمنٹ ذمہ دار ہیں اس کی. اس لیے کہ آپ وہ آج تک مجھے آپ یہ بتائیے، میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ اے پی ایس جب واقعہ ہوا تھا تو اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان آیا تھا، اس کے تحت ایک نیکٹا بنائی جانی تھی جس نے میں صرف چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں، اس پہ سوچ لیجئے گا. اس کے تحت ایک نیکٹا بنائی جانی تھی، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، جس نے پاکستان کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنانی تھی. نیشنل کا نام وفاق سے جڑا ہوتا ہے، نیشنل کا نام پروونس سے جڑا نہیں ہوتا. وہ کدھر، ویئر از دیٹ نیکٹا؟ کیا وہ بن گئی ہے؟ کیا اس کا کوئی ڈی جی اپائنٹ ہو گیا ہے؟ کیا اس نے کوئی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنا لی ہے؟ مجھے یاد ہے جب شہباز شریف صاحب اے پی ایس جو پشاور میں حملہ ہوا تھا پولیس لائن پہ، وہاں تشریف لے گئے تھے، انہوں نے وہاں فرمایا تھا کہ ہماری دہشت گردی کے خلاف زیرو ایرر سنڈروم ہے. تو زیرو ایرر سنڈروم کے بعد پھر انہوں نے ایک اور بیان دیا تھا ایک اور دہشت گردی کے واقعے بعد کہ ہم نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کو ایکٹیویٹ کریں گے. آپ مجھے بتائیے، یہاں سے آپ کو سیریسنس کا اندازہ کرنا چاہیے. چلیں، ماضی گزر گیا، ماضی میں جو چیزیں تھی ہو گئی. مستقبل میں جھانک کے دیکھیے. مستقبل میں کوئی شخص پاکستان میں جو پاکستان کی گورنمنٹ کو رن کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز سے ذمہ دار مبرر نہیں ٹھہرا سکتا کہ جی یہاں پہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. فوج آپریشنز کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، اس لیے کہ آرمی نے اپنی آپریشنل اسٹریٹجی ترتیب دے لی ہے. اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہیں، اس میں سنکرونائزیشن آپریشن بھی ہیں، اس میں تمام آپریشن، اور آرمی اپنی ڈیوٹی اپنا فرض جو ہے. بٹ غضنفر صاحب، واٹ اف جرگا جو بیٹھ رہا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ آپریشنز اس طرح سے نہیں ہوں گے جس طرح سے پلان کیے گئے ہیں، تو اس پہ پھر کیا رد عمل ہوگا؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وفاق اور پروونشل گورنمنٹ کا ایک دوسرے سے ملاپ اور کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. وہ کس طرح ہوگی، وہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس وقت سیٹ آف پاور پہ بیٹھے ہوئے، چاہے وہ جرگا کر کے کریں، چاہے وہ کانفرنس کر کے کریں، چاہے وہ ملاپ کر کے. میرا یہ کنسرن ہے. I am not PTI, I am not PMLN. But when I see things کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس میں میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ کوئی لیڈر جو اس وقت لیڈر کراتا ہے اپنے آپ کو، یا جو پاکستان کی سیاست کو رن کر رہے ہیں، چاہے وہ پروونس میں ہیں، چاہے وہ سندھ کے پروونس میں ہیں، چاہے وہ پنجاب کے پروونس میں ہیں، چاہے وہ کہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو اس چیز سے اس سے مبرہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ترتیب نہیں دی ہے، جس میں وفاق اور پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جوائنٹ پوائنٹ پہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اب اس میں ذمہ داری کس کی ہے یا غلطی کس کی ہے، یہ آپ خود ہی سیٹل کر لیجئے گا. بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کے جو 6 نومبر کو ٹاکس ہونے جا رہی ہیں وہ کس حد تک اثر انداز ہوں گی اس تمام معاملے پر؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو اگر معاملے کو دیکھیں، اور کیا آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں آپ ان 6 نومبر کی ٹاک کی؟ لیکن پہلی بات تو میں ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ لوگوں کی امپورٹنس کیا ہے. جو خیبر پختونخوا میں ایسے لوگ ہیں جو امن کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیے گا کہ آرمی چیف نے بھی جب وزٹ کیا تھا تو انہوں نے ایک ایکسکلوسیو ملاقات کی تھی ہمایدین سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی پارٹیسپیشن، چاہے وہ سینیٹرز ہوں، چاہے وہ ایم این ایز ہوں، چاہے وہ ایم پی ہوں، چاہے کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی پریزنس اور ان کی نوٹ لینا ضروری ہے. اور اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اداروں کے خلاف بات ہوتی ہے تو اس کو ضرور کرٹیسائز کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ان لوگوں کو اس چیز سے روکنا بھی چاہیے. لیکن اگر آپ ڈیوائیڈ ہو کے پالیسی بنائیں گے ایک پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو یا پولیٹیکل گورنمنٹ کو سائڈ پہ رکھ کے، تو پھر جو ابھی تک ہو رہا ہے وہی آگے بھی وہی ہوتا رہے گا. دوسری بات آپ نے کی افغان پروسیس کے حوالے سے. افغان پروسیس میں یہ جو استنبول کے اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ افغان جو بھی ان کے ریپرزینٹیٹیو تھے انس حقانی، اور جو بار بار انڈیا سے بھی ڈائریکشن لے رہے تھے، اور مبینہ طور پہ بہت ساری ایسی کالیں پکڑی گئی ہیں وہاں پہ جس میں وہ را کے ہینڈلر سے بات کر رہے تھے جی، اور وہ ان کو کہتے تھے کہ جی آپ کسی قسم کے جو ہے وہ نیگوسیشن میں یا کسی قسم کی پیس ڈیل میں داخل نہ ہو جائے گا. تو ان کا تو کریکٹر کھل کے سامنے آ گیا ہے. لیکن ایک چیز ایکسیپٹ ہو گئی ہے
جب یہ کہہ دیا گیا کہ جی سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس کے وائلیٹر کے اوپر فائن ہوگا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس کے علاوہ جو پوائنٹس آپس میں آئے ہیں سامنے ان کے اوپر بحث ان کے اوپر جو ڈسکشن ہے وہ آگے 9 نومبر یا 6 نومبر جب بھی ڈیٹ سیٹل ہوتی ہے اس پہ ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسیپٹ کر لیا اس ڈیلیگیشن نے کہ دہشت گرد گروپ 33 دہشت گرد گروپ افغانستان کے اندر موجود ہیں جس کو یہ حکومت جو ہے سپورٹ کر رہی ہے, فائنانس کر رہی ہے, لاج کر رہی ہے. ان کو انہوں نے لیونگ اسپیسز اور آپریشنل اسپیسز دی ہوئی ہیں. اور یہ چیز ماسکو فارمیٹ کے اندر ایران نے بھی کہہ دی تھی, یہ رشیا نے بھی کہہ دی تھی اور چائنا نے بھی کہہ دی تھی. اور پاکستان نے بھی ایک نقشہ ایسا بنا کے دے دیا تھا جس میں وہ تمام دہشت گردی کے مراکز کو مارک کر دیا گیا تھا جو وہاں پہ موجود ہیں. اب اس کے اوپر پاکستان کا ایک ہی نقطہ ہے. نقطہ یہ ہے کہ آپ کے ملک سے دہشت گردی کی وارداتیں پاکستان کے اندر بند ہونی چاہیے. اور اس کا پروف وہاں ایک بڑی ایک تشکیل کو ہٹ کیا گیا جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے, اور وہ تشکیل جب ہٹ کی گئی اس کے اندر 3 افغانی تھے. ایک کا نام ضیاء الرحمان تھا, ایک کا نام تھا اپنا جو ہے انسا, اور ایک ان میں سے جو ہے وزارت دفاع کا ملازم تھا, افغانستان کی وزارت دفاع کا ملازم تھا. اس کے ان سے پاس سے ان کے آئیڈینٹی کارڈز نکلے تو وہ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے. وہ ویڈیو بھی وہاں چلا دی گئی, وہ آئی ڈی کارڈ بھی ان کو وہاں دکھا دیے گئے. تو وہاں پہ جو ترکیہ اور قطر کے نمائندے تھے ان کو اب 100% یہ یقین ہے کہ دہشت گردی پاکستان کے اندر جو ہے وہ افغانستان سے سپانسر ہو رہی ہے اور افغانی شہری اس کے اندر انوالو ہے. تو آگے جو بات چلے گی وہ اسی بات پہ چلے گی, اور اس بات پہ اب ان کو راضی ہونا ہوگا, ان کو اس چیز پہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ افغانستان کے اندر سے دہشت گردی پاکستان میں نہیں ہو سکتی. کوئی انیشیل دوحہ معاہدے میں بھی آیا تھا جب امریکن موجود تھے, دوبارہ بھی اسی پوائنٹ پہ بات ہوئی اور تیسری دفعہ بھی. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہم مؤثر کارروائی کر سکتے ہیں. میں کوئی جنگوازم کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جی میں کہوں گا جی ہم بالکل پاکستان نے یا گھس کے ماریں گے, لیکن ہم اپنی وہ جو دفاع میں ہمارے دفاع میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کے حساب سے, اپنے عوام کی پروٹیکشن کے ساتھ, وہ اقدام پاکستان. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے.